بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ یہ بات نہ تو نبی کو زیب دیتی ہے اور نہ دوسرے مومنوں کو کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی لوگ ہیں۔ تو اس آیت کا شان نزول صحیح بخاری صحیح مسلم شریف میں بیان ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مدد کی تھی اور ان کو جو ہے وہ ہر طرح سے انہوں نے ڈھال بنے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے آخر وقت تک اسلام کو قبول نہیں کیا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ترغیب دی کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، مگر اس وقت ابو جہل اور امیہ بن خلف، یہ بڑے جو سردار تھے دو، وہ بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے اور غیرت دلا رہے تھے کہ کیا اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو ان کو منع کر دیا کہ اگر اس طریقے سے کرو گے، یعنی قومی جو غیرت ہے وہ کہاں جائے گی اگر تم اس طرح اپنے دین کو چھوڑ دو گے۔ تو یہی الفاظ ابو طالب کے منہ سے نکلے کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت افسوس ہوا کہ میں بھی اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے اللہ تعالیٰ منع نہ کر دیں۔ تو اس طرح پھر یہ والی آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے سے منع فرما دیا کہ جو مشرک رشتہ دار ہیں ان کے لیے آپ استغفار کی دعا نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پر یہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے آئے گا کہ اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا، اس لیے ہم بھی استغفار کرتے ہیں۔ تو اس پہ یہ آیت نازل ہو گئی کہ یہ کوئی حجت نہ پکڑے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ میں بھی اپنے والد کے لیے جو ہے وہ مغفرت کرتا رہوں گا۔ تو حضرت جو ابراہیم علیہ السلام ہیں انہوں نے جو اپنے استغفار طلب کی تھی اپنے والد کے لیے، تو انہوں نے وعدہ کر لیا تھا، ٹھیک ہے، کہ میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، یعنی کفر ہی پر اس کا خاتمہ ہوگا، تو پھر ان سے بے تعلقی اختیار کر دیا اور ان کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ یہاں پر قرآن پاک میں مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعہ ذکر ہوا ہے اس میں انہوں نے اپنے والد کی جو دعائے مغفرت کرنا جو منقول ہے وہ اسی پر محمول ہم کرتے ہیں، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ ایمان و اسلام کی توفیق دے تاکہ وہ ان کی مغفرت ہو جائے۔ یہ نہیں کہ کافر کے لیے مغفرت طلب کر رہے ہیں، مطلب کیا ہے کہ ان کو اسلام کی توفیق دے تاکہ ان کی مغفرت ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے کیا کہتے دلیل کے طور پر ایک اور واقعہ جیسے غزوہ احد میں جی آپ لوگ کا کوئی سوال ہے؟ جی نہیں، ٹھیک ہے۔ غزوہ احد کے موقع پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چہرہ مبارک کو کفار نے جو زخمی کر دیا تھا اور چہرے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون صاف کرتے ہوئے یہ فرما رہے تھے اللہم اغفر لقومی انہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما دے، یہ لوگ نادان ہیں، یہ نہیں جانتے۔ تو یہاں پر ان کے لیے دعائے مغفرت کا حاصل کرنا نہیں تھا کیونکہ وہ تو کافر تھے، بلکہ دعائے ان کے لیے اسلام کی ان کو توفیق مل جائے، ایمان کی توفیق مل جائے، اس وجہ سے وہ مغفرت کر رہے تھے تاکہ یہ لوگ مغفرت کے قابل ہو جائیں۔ اور اسی طریقے سے امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کافر، یہاں سے پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے جو زندہ کافر ہیں اور وہ رشتہ دار ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز ہے، اسی نیت سے کہ ان کو ایمان کی توفیق حاصل ہو اور وہ پھر بعد میں جو ہے وہ مستحق مغفرت ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر جو آ رہا ہے وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ اور ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو مغفرت کی دعا مانگی تھی اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ انہوں نے اس باپ سے ایک وعدہ کر لیا تھا، پھر جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے دستبردار ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑی آہیں بھرنے والے بڑے بردبار تھے، ٹھیک ہے۔ تو بڑی آہیں بھرنے والے، اواہ کا مطلب کیا ہے کہ بڑے نرم دل تھے اور رقیق القلب تھے، اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ کی فکر میں وہ آہیں بھرتے تھے اور ان پر گریہ طاری ہو جاتا تھا، اس لیے ان کو اواہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔
وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک اس نے ان پر یہ بات واضح نہ کر دی ہو کہ انہیں کن باتوں سے بچنا ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں واضح طور پر ابھی تک حکم نہیں دیا گیا تھا کہ کسی مشرک کے لیے استغفار جائز نہیں۔ اسے جن لوگوں نے اس سے پہلے کسی مشرک کے لیے استغفار کیا تھا تو ان پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ اسی لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دیے بغیر یعنی کوئی بھی حکم بتائے بغیر ان کو جو ہے گمراہ کر دے اور ان کو سزا دے دے، بلکہ اللہ پہلے واضح حکم کر دیتے ہیں اور جو ماضی میں ہو چکا اس پر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن جب حکم آ گیا تو اس کو جاننے کے باوجود کیا جائے تو پھر تو وہ گناہ کبیر بن گیا۔ ان اللہ له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ یقیناً اللہ ہی ہے جس کے قبضے میں سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ مددگار۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما يكاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی ہے نبی پر، ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے ایسے مشکل کی گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا جبکہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈگمگا جائیں، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی، یقیناً وہ ان کے لیے بہت شفیق بڑا مہربان ہے۔ اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پیچھے جو منافقین کی مذمت کو ذکر کیا، ان کی سستی کے ذکر کی اور ان کے بہانے ہیلے بہانے ذکر کیے، اور یہاں پر پھر وہی جو سستی کی وجہ سے مومنین رہ گئے تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کی معافی کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ ان کی معافی جب ذکر ہو گئی کہ وہی وہ جو 10 لوگ تھے ان میں سے 7 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا تھا، ان کی معافی کو اللہ نے ذکر کیا کہ مسلمانوں کی اکثریت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جو رحمت کی مستحق ہے، جنہوں نے اتنے انتہائی کٹن حالات میں اور غزوہ تبوک میں اور جو ہے وہ کم سرمایہ کے ساتھ جو ان کے پاس تھا ساز و سامان کے ساتھ انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تو اور سخت گرمی کے موسم میں اچھا ان میں سے پھر اکثریت تو وہی تھی نا جن کے دل مضبوط تھے اور جہاد کے لیے اور حکم کی تعمیل کے لیے ان کا جذبہ مضبوط تھا کہ وہ کسی بھی حالات میں مشکل ترین حالات میں بھی اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جو شروع میں ان مشکلات کی وجہ سے ان کے دل میں وسوسے آئے، ٹھیک ہے، یہ اسی لیے یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ ان کے ایک گروہ کے دل ڈگمگا جائیں۔ اب وہ ڈگمگانا اس لیے نہیں تھا مسلمانوں میں سے کہ ان کے دلوں میں نفاق تھا اور کفر تھا اور وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے، بلکہ وہ بس وہ جو سفر کی سختی تھی اور جو اپنے پاس جو ساز و سامان نہیں تھا جنگ کا اور اس وجہ سے گھبرائے ہوئے تھے کہ اتنا پتہ نہیں کیا بننا ہے اس مہم میں، اس وجہ سے ان کے دلوں میں وسوسے آ رہے تھے۔ لیکن آخر میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی سکونت ڈال دی، ان کی سکینہ نازل کر دی ان کے، اور انہوں نے پھر دل و جان سے اس مہم میں حصہ لیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس دوسری قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ جب کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈگمگا جائیں۔ اب یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار۔ اچھا، اب یہاں پر کیا ہے کہ یہ فی ساعت العسرت، یہ 2 ساعت العسرہ 2 جگہ پہ اس کو ذکر کریں گے، ایک تو اس جنگ میں اور ایک اس میں تفسیر کی جاتی ہے بیعت عقبہ کے موقع پر، وہ بھی ساعت العسرہ تھی نا، مشکل کی گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا انہوں نے، مہاجرین انصار نے۔ اور یہاں پر تابہ کا لفظ آیا معافی کے معنی میں ہوتا ہے نا تابہ، تو جب نبی نے اور مہاجرین انصار نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، جہاد میں شریک ہوئے تھے اور کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی، اور نبی تو گناہ سے اور معصیت سے وہ معصوم ہوتے ہیں نا، ان سے تو گناہ سرزد نہیں ہوتا، تو پھر یہاں توبہ قبول کرنے کا کیا معنی ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو مہاجرین اور انصار بھی فوراً سے یعنی اول جہاد میں شریک ہو گئے تھے اور ان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، تو پھر توبہ کے یہاں پہ کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو گناہ سے بچا دیا، بچانے کے معنی میں ہے، رحمت کے معنی میں ہے، اس لیے اس کو توبہ کے نام سے پھر تعبیر کر دیا گیا ہے۔
اور اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ توبہ کی حاجت ضرورت سے تو کوئی مستثنا نہیں ہے نا، کوئی بھی شخص نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخلص صحابہ بھی توبہ سے مستثنا نہیں ہیں کہ ان کو توبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو۔ ٹھیک ہے، تو توبہ کرنا صرف یہ مقصد نہیں کہ گناہ سرزد ہوگا تو توبہ ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور اپنے درجات کی بلندی کے لیے بھی انسان جو ہے وہ اللہ سے توبہ کرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے، کیونکہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اور جو بھی انسان نیک کام کرتا ہے صرف اسی پہ اکتفا کر کے نہیں بیٹھ جاتا، ایک مقام سے آگے بڑھنے کی، دوسرے مقام پر پہنچنے کی چاہت اور یہ ہرس ہونی چاہیے کہ جب نیکی میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ ٹھیک ہے، ساعۃ الاسرہ، اب میں یہاں پر کیا تھا، یہ جو جہاد کے موقع پر کیا فرما دیا کہ افلاس اور تنگی میں تھے جو مسلمان، ان میں سے اس طرح کی حالت ہو گئی تھی کہ 10 آدمی ایک ایک سواری پر باری باری سفر میں سوار ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، ساعۃ الاسرہ، یہ جنگ کے بارے میں جو ذکر کیا جا رہا ہے، تو شاید سفر ان کے پاس جو تھا وہ بھی بہت کم تھا، اور دوسری طرف گرمی شدید تھی، پانی بھی راستے میں کہیں کہیں ان کو ملتا تھا، تو یہ ساعۃ الاسرہ یعنی تنگی کے وقت میں وہ اس طریقے سے مسلمان گئے۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اور ان تینوں پر بھی اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی ہے جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب ان پر یہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی، ان کی زندگیاں ان پر دوبھر ہو گئیں اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی پکڑ سے خود اسی کی پناہ میں آئے بغیر کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی، تو پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا تاکہ وہ آئندہ اللہ کی ہی سے رجوع کیا کریں۔ یقین جانو اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب آپ سے ذکر ہو چکا تھا کہ مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، کچھ 10 لوگ تھے، ان میں سے 7 نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا تھا، جس میں جو غالب نام آتا ہے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے نہیں مجھے کھولیں گے میں نہیں یہاں سے ہٹوں گا۔ اچھا، انہوں نے تو اس طرح ان کی توبہ قبول ہو گئی، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اب یہ 3 لوگ تھے وعلی الثلاثة الذین خلفوا، کون سے 3 لوگ؟ یہ حضرت کعب بن مالک اللہ عنہ، انصاری بزرگ تھے، ٹھیک ہے، اور ان کا معاملہ کس طریقے سے پیچھے رہ گیا، انہوں نے کوئی معذرت نہیں کی تھی، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ بھئی ہم سے یہ غلطی ہو گئی، یہ ہو گئی، اور وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتے تھے۔ کئی منافقین نے کہا، حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے کہا کہ بھئی تم جھوٹ بول کے عذر کر کے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیتے ہیں، ہمیں بھی معاف کر دیا، ہم نے بھی اس طریقے سے جھوٹے عذر پیش کر دیے تھے، تو آپ بھی جا کے مانگیں اور آپ کو بھی معاف کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں وہاں گیا تو پیارے نبی صلی اللہ، اچھا یہ واقعہ بہت پیارا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جو حضرت کعب بن مالک ہے اسی واقعے کو اگر آپ سنیں گے آپ کو یہ سارا یہ جو ان کا پیچھے رہنے والا واقعہ ہے، یہ صحیح بخاری میں یہ پورا واقعہ حضرت کعب بن مالک کی زبانی یہ واقعہ منقول ہے، یہ بہت لمبا واقعہ ہے، تو ابھی آپ یہ سنیے، میں آپ کو میں پڑھ رہی ہوں، آپ یہ واقعہ غور سے سنیے گا کس طریقے سے پیچھے رہ گئے، اور اس واقعے سے بھی مسلمانوں کو کئی سبق ملتے ہیں، اس واقعے میں بھی کئی ایسے سبق ہیں جو معلوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ سنیے آپ غور سے، حضرت کعب بن مالک کس طریقے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ واقعہ درج ہے، اور یہ کعب بن مالک کی ایک طویل حدیث ہے، اور یہ حدیث شریف بھی عربی میں پڑھنے کا اپنا ہی مزہ ہے، یعنی جب آپ عربی میں پڑھتے ہیں تو قرآن کا اور حدیث کا مزہ ہی تب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو عربیت کے اندر جو ہے عبور دے، اور آپ جب پڑھیں تو آپ عربی میں احادیث پڑھیں گے تو آپ کو اور زیادہ مزہ آئے گا۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی غزوات میں شرکت کی، میں ان سب میں بجز غزوہ تبوک کے ان کے ساتھ شریک رہا۔ البتہ غزوہ بدر کا واقعہ چونکہ اچانک پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اس میں شریک ہونے کا حکم بھی نہیں دیا تھا۔ غور سے سنیے گا، اس میں سے کوئی بھی بات میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں اس واقعے میں سے۔ اور شریک نہ ہونے والوں پر کوئی عتاب بھی نہیں فرمایا تھا۔ اس میں بھی شریک نہ ہو سکا تھا۔ کس میں؟ غزوہ بدر میں۔ اور میں لیلۃ العقبہ کی بیعت میں بھی حاضر تھا، جس میں ہم نے اسلام کی حمایت و حفاظت کا معاہدہ کیا تھا، اور مجھے یہ بیعت عقبہ کی حاضری غزوہ بدر کی حاضری سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اگرچہ غزوہ بدر لوگوں میں زیادہ مشہور ہے، اور میرا واقعہ غزوہ تبوک میں غیر حاضری کا یہ ہے کہ میں کسی وقت بھی اس وقت سے زیادہ خوشحال اور مالدار نہ تھا۔ بخدا میرے پاس کبھی اس سے پہلے 2 سواریاں جمع نہیں ہوئی تھیں جو اس وقت موجود تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ غزوات کے معاملے میں یہ تھی کہ مدینہ سے نکلنے کے وقت اپنے ارادے کے اخفاء کے لیے ایسا کرتے تھے کہ جس سمت میں جا کر جہاد کرنا ہوتا، مدینہ سے اس کی خلاف سمت کو نکلتے تھے، تاکہ منافقین مخبری کر کے فریق مقابل کو آگاہ نہ کر دیں۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ جنگ میں اس طرح کا خدا یعنی دھوکہ جائز ہے، بتانا کہیں اور کا اور جانا کسی اور سائٹ پر، تاکہ کوئی مخبری نہ کر دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں کیا کرتے تھے۔ لیکن غزوہ تبوک میں، یہاں تک کہ غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا، یہ جہاد کئی وجہ سے ممتاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گرمی اور تنگ دستی کی حالت میں جہاد کا قصد فرمایا، اور سفر بھی بڑا دور کا تھا۔ مقابلے پر دشمن کی قوت اور تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کا کھل کر اعلان کر دیا تاکہ مسلمان اس جہاد کے لیے پوری تیاری کر لیں۔ اس جہاد میں شریک ہونے والوں کی تعداد صحیح مسلم کی روایت کے مطابق 10,000 سے زائد تھی۔ کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم اس جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ہماری تعداد 30,000 سے زائد تھی، اور اس جہاد میں نکلنے والوں کی کوئی فہرست نہیں لکھی گئی تھی، اس لیے جو لوگ جہاد میں جانا نہیں چاہتے تھے ان کو یہ موقع مل گیا کہ ہم نہ گئے تو کسی کو خبر بھی نہ ہوگی۔ پہلے غزوات میں لکھ لیا جاتا تھا کون کون جا رہا ہے، کتنے لوگ جا رہے ہیں، نام لکھ لیے جاتے تھے، تو اس غزوہ میں کوئی نام نہیں لکھا گیا، اس لیے کسی کو خبر ہی نہیں ہو سکی کہ ہم کون نہیں جا رہے اس میں۔ جس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد کے لیے نکلے تو وہ وقت تھا کہ کھجوریں پک رہی تھیں، باغات والے ان میں مشغول تھے۔ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی، اور جمعرات کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا آغاز کیا، اور سفر کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعرات کا دن پسند تھا، خاص سفر جہاد کا ہو یا کسی دوسرے مقصد کا۔ یعنی سفر کے لیے کیا کرتے تھے، سفر کرنا ہوتا تھا تو جمعرات کے دن کو پسند کرتے تھے کہ جمعرات کے دن کو سفر کیا جائے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میرا حال یہ تھا کہ میں روز صبح کو ارادہ کرتا کہ جہاد کی تیاری کر لوں، مگر بغیر کسی تیاری کے واپس آ جاتا۔ میں دل میں کہتا تھا کہ میں جہاد پر قادر ہوں، مجھے نکلنا چاہیے، مگر یوں ہی میرا ارادہ ٹلتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر بھی میرے دل میں یہ آتا رہا کہ میں روانہ ہو جاؤں اور کہیں راستے میں مل جاؤں، اور کاش کہ میں ایسا کر لیتا، مگر یہ کام افسوس ہے کہ نہ ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں مکہ مدینہ میں کہیں جاتا تو یہ بات مجھے غمگین کرتی تھی کہ اس وقت پورے مدینہ میں یا تو وہ لوگ نظر پڑتے ہیں جو نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے، یا پھر ایسے بیمار معذور جو قطعاً سفر کے قابل نہ تھے۔ دوسری طرف پورے راستہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا خیال کہیں نہیں آیا کہ بھئی کعب کے یہاں تک کہ تبوک پہنچ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ذکر کیا کہ کعب بن مالک کو کیا ہوا، وہ کہاں ہیں؟ بنو سلمہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جہاد سے ان کے عمدہ لباس اور ان پر نظر کرتے رہنے نے روکا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ تم نے یہ بری بات کہی، یا رسول اللہ، باخدا میں نے ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں پایا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت قعب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب مجھے خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھے بڑی فکر ہوئی، اور قریب تھا کہ میں اپنی غیر حاضری کا کوئی عذر گھبرا کر تیار کر لیتا اور ایسی باتیں پیش کر دیتا جس کے ذریعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے نکل جاتا اور ان کے لیے اپنے اہل اور دوستوں سے بھی مدد لے لیتا۔ میرے دل میں یہ خیالات وساوس گھومتے رہے، یہاں تک کہ جب یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو یہ خیالات فاسدہ میرے دل سے نکل گئے، اور میں نے سمجھ لیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے کسی ایسی بنیاد پر نہیں نکل سکتا جس میں جھوٹ ہو۔
اس لیے میں نے بالکل سچ بولنے کا عزم کر لیا کہ مجھے صرف سچ ہی نجات دلا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حسب عادت چاشت کے وقت یعنی صبح کو آفتاب کچھ بلند ہونے کے وقت مدینے میں داخل ہوئے، اور عادت شریفہ یہی تھی کہ سفر سے واپسی کا عموماً یہی وقت ہوا کرتا تھا، اور عادت یہ تھی کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، 2 رکعتیں پڑھتے، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے اور ان کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے۔ اسی عادت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول مسجد میں تشریف لے گئے، 2 رکعت ادا کی، پھر مسجد میں بیٹھ گئے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو غزوہ تبوک میں نہ جانے والے منافقین جن کی تعداد 80 سے کچھ اوپر تھی، خدمت میں حاضر ہو کر جھوٹے عذر پیش کر کے ان پر جھوٹی قسمیں کھانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ظاہری قول و قرار اور قسموں کو قبول کر لیا اور ان کو بیعت کر لیا، اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور ان کے لیے باطنی حالات کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اسی حال میں بھی حاضر خدمت ہو گیا اور چلتے چلتے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ جب میں نے سلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تبسم فرمایا جیسے ناراض آدمی کبھی کیا کرتا ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پھیر لیا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے چہرہ مبارک کیوں پھیرتے ہیں؟ خدا کی قسم میں نے نہ نفاق کیا، نہ دین کے معاملے میں کسی شب و شک میں مبتلا ہوا، نہ اس میں کوئی تبدیلی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جہاد میں کیوں نہیں گئے؟ کیا تم نے سواری نہیں خرید لی تھی؟ میں نے عرض کیا، بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دنیا کے کسی دوسرے آدمی کے سامنے بیٹھتا تو مجھے یقین ہے کہ میں کوئی عذر گھڑ کر اس کی ناراضگی سے بچ جاتا، کیونکہ مجھے جدال اور بات بنانے میں مہارت حاصل ہے۔ لیکن قسم ہے اللہ کی، میں نے سمجھ لیا ہے کہ اگر میں نے آپ سے کوئی جھوٹی بات کہی جس سے آپ وقتی طور پر راضی ہو جائیں تو کچھ دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت حال آپ پر کھول کر مجھ سے ناراض کر دیں گے، اور اگر میں نے سچ بات بتلا دی جس سے بالفعل آپ مجھ پر ناراض ہوں تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جہاد سے غائب رہنے میں میرا کوئی عذر نہیں تھا، میں کسی وقت بھی مالی جسمانی طور پہ اتنا قوی پیسے والا نہیں تھا جتنا اس وقت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے سچ بولا ہے۔ پھر فرمایا کہ اچھا جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق کوئی فیصلہ فرما دے۔ میں یہاں سے اٹھ کر چلا تو بنی سلمہ کے چند آدمی میرے پیچھے لگے اور کہنے لگے کہ اس سے پہلے تو ہمارے علم میں تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، کیا تھا کہ تم نے عذر پیش کر دیتے جیسا کہ دوسرے متخلفین نے پیش کیا، اور تمہارے گناہ کی معافی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار کرنا کافی ہو جاتا۔ باخدا یہ لوگ مجھے بار بار ملامت کرتے رہے، یہاں تک کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں لوٹ جاؤں اور پھر جا کر عرض کروں کہ میں نے جو بات پہلے کہی تھی وہ غلط تھی، میرا عذر صحیح موجود ہے۔ مگر میں نے دل میں کہا کہ میں ایک گناہ کے 2 گناہ نہ بناؤں، ایک گناہ تو تخلف کا سرزد ہو چکا ہے، دوسرا گناہ جھوٹ بولنے کا کر گزروں۔ پھر میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ متخلفین میں کوئی اور بھی میرے ساتھ ہے جس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہو؟ ان لوگوں نے بتایا کہ 2 آدمی اور ہیں جنہوں نے تمہاری طرح اقرار جرم کر لیا، اور ان کو بھی وہی جواب دیا گیا جو تمہیں دیا گیا ہے کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ میں نے پوچھا کہ وہ 2 کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک مرارہ بن ربیع، دوسرے ہلال بن امیہ واقفی ہیں۔ اچھا، ابن حاتم کی روایت میں ہے کہ حضرت مرارہ رضی اللہ عنہ تخلف کا سبب یہ ہوا تھا کہ ان کا ایک باغ تھا کہ جس کا پھل اس وقت پک رہا تھا۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ تم نے اس سے پہلے بہت سے غزوات میں حصہ لیے ہے، مگر اس سال جہاد میں نہ جاؤ تو کیا جرم ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جب انہیں اپنے گناہ پر تنبہ ہوا، معلوم ہوا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، تو انہوں نے اللہ سے عہد کر لیا کہ یہ باغ جس کی وجہ سے میں نہیں جا سکا، اس باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی ہمت بھی ہونی چاہیے نا، اگر آپ توبہ کریں تو توبہ کے ساتھ اتنی بڑی ہمت ہونی چاہیے کہ جس باغ کی وجہ سے وہ رک رہے تھے اسی باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اور دوسرے بزرگ حضرت ہلال بن امیہ کا یہ واقعہ کہ ان کے اہل و عیال عرصہ سے ان سے متفرق تھے، یعنی ان کے اہل و عیال ان کے پاس نہیں تھے، کوئی کہاں تھا کوئی کہاں تھا۔ اب وہ اس موقع پر جمع ہو گئے تھے تو ان کو خیال ہوا کہ اس سال میں جہاد میں نہ جاؤں، اپنے اہل و عیال میں بسر کروں۔ ان کو بھی جب اپنے گناہ کا خیال آیا تو انہوں نے عہد کر لیا کہ اب میں اپنے اہل و عیال سے علیحدگی اختیار کر لوں گا۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے ایسے 2 بزرگوں کا ذکر کیا جو غزوہ بدر کے مجاہدین میں سے تھے، تو میں نے کہا کہ بس میرے لیے انہی 2 بزرگوں کا عمل قابل تقلید ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے گھر چلا گیا۔
ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہم تینوں کے ساتھ سلام کلام کرنے سے منع فرمایا۔ اس وقت ہم تو سب مسلمانوں سے بدستور محبت کرتے تھے، مگر ان سب کا رخ ہم سے پھر گیا تھا۔ ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ اب ہمارا حال ایسا ہو گیا تھا کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے تو کوئی ہم سے کلام نہ کرتا، نہ سلام کرتا، نہ سلام کا جواب دیتا۔ مسند عبد الرزاق میں ہے کہ اس وقت ہماری دنیا بالکل بدل گئی، ایسا معلوم ہونے لگا کہ نہ وہ لوگ تھے جو پہلے تھے، نہ ہمارے باغ اور مکان جو پہلے تھے، سب اجنبی نظر آنے لگے۔ مجھے سب سے بڑی یہ فکر تھی کہ اگر میں اس حال میں مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنازے کی نماز نہ پڑھیں گے، یا خدا نخواستہ اس رستہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں عمر بھر اس طرح ان سب لوگوں میں ذلیل و خوار پھرتا رہوں گا، اس کی وجہ سے میرے لیے ساری زمین بیگانہ و ویرانہ نظر آنے لگی۔ اسی حال میں ہم پر 50 راتیں گزر گئیں۔ اس زمانے میں میرے دونوں دوسرے ساتھی مرارہ اور ہلال تو شکستہ دل ہو کر گھر میں بیٹھ رہے اور رات دن روتے رہتے تھے، لیکن میں جوان آدمی تھا، باہر نکلتا چلتا پھرتا تھا اور نماز میں سب مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتا تھا اور بازاروں میں پھرتا تھا، مگر نہ کوئی مجھ سے کلام کرتا، نہ میرے سلام کا جواب دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نماز کے بعد حاضر ہوتا اور سلام کرتا تو یہ دیکھا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک کو جواب سلام کے لیے حرکت ہوئی یا نہیں۔ پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا تو نظر چرا کر آپ کی طرف دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے ہیں، اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو رخ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! ایسی آزمائشیں دیکھیں ان لوگوں پر آئی ہیں۔ جب لوگوں کی یہ بے وفائی دراز ہوئی تو ایک روز میں اپنے چچا زاد بھائی قتادہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، جو میرے سب سے زیادہ گہرے دوست تھے۔ میں ان کے باغ میں دیوار پھاند کر داخل ہوا اور ان کو سلام کیا۔ خدا کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے پوچھا، اے قتادہ، کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں؟ اس پر بھی قتادہ نے سکوت کیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ جب میں نے بار بار یہ سوال دہرایا تو تیسری یا چوتھی مرتبہ میں انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول۔ میں رو پڑا اور اسی طرح دیوار پھاند کر باغ سے باہر آ گیا۔ اسی زمانے میں ایک روز میں مدینے کے بازار میں چل رہا تھا کہ اچانک ملک شام کا ایک نبطی شخص جو غلہ فروخت کرنے کے لیے شام سے مدینے میں آیا تھا، اس کو دیکھا کہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ کوئی مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتا سکتا ہے۔ لوگوں نے مجھے دیکھ کر میری طرف اشارہ کیا۔ وہ آدمی میرے پاس آ گیا اور مجھے شاہ غسان کا ایک خط لکھ دیا جو ایک ریشمی رومال پر لکھا ہوا تھا، جس کا مضمون یہ تھا: اما بعد، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ کے نبی نے آپ سے بے وفائی کی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو دور کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت اور ہلاکت کی جگہ میں نہیں رکھا ہے۔ تم اگر ہمارے یہاں آنا پسند کرو تو آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ میں نے جب یہ خط پڑھا تو کہا کہ یہ ایک اور میرا امتحان اور آزمائش آئی کہ اہل کفر کو مجھ سے اس کی طمع اور توقع ہو گئی کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا، یعنی میرا کمزور اتنا ایمان ہو گیا، ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دوں گا۔ میں یہ خط لے کر آگے بڑھا، ایک دکان پر تنور لگا ہوا تھا، اس میں جھونک دیا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب 50 میں سے 40 راتیں گزر چکی تھی تو اچانک دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قاصد خزیمہ بن ثابت میرے پاس آ رہے ہیں۔ آ کر یہ کہا کہ رسول اللہ، یعنی 40 دن گزر گئے تھے، 10 راتیں رہ گئی تھیں مزید 50 دن پورے ہونے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ تم اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لو۔ میں نے پوچھا کہ کیا طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، عملاً ان سے الگ رہو، قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح کا حکم میرے دونوں ساتھیوں کے پاس ہی پہنچا۔ میں نے بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اور وہیں رہو جب تک اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما دے۔ ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ خولہ بنت عاصم یہ حکم سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ ایک بڑے ضعیف آدمی ہیں اور کوئی ان کا خادم نہیں۔ ابن شیبہ کی روایت میں ہے کہ وہ ضعیف البصر بھی تھے، کہ کیا آپ یہ پسند فرماتی ہیں کہ آپ یہ پسند نہیں فرمائیں گے کہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں؟ فرمایا کہ خدمت کرنے کی ممانعت نہیں، البتہ وہ تمہارے پاس نہ جائیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو بڑھاپے کی وجہ سے ایسے ہو گئے ہیں کہ ان میں کوئی حرکت ہی نہیں، اور واللہ ان پر تو مسلسل گریہ طاری ہے، رات دن روتے رہتے ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے بھی میرے بعض متعلقین نے مشورہ دیا کہ تم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوی کو ساتھ رکھنے کی اجازت لے لو، جیسا کہ ہلال کو اجازت دے دی گئی۔
میں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں، اس کے علاوہ میں جوان آدمی ہوں، بیوی کو ساتھ رکھنا احتیاط کے خلاف ہے۔ چنانچہ اسی حال پر میں نے 10 راتیں اور گزاری، یہاں تک کہ 50 راتیں مکمل ہو گئیں۔ مسند عبدالرزاق کی روایت میں ہے کہ اس وقت ہماری توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1/3 رات گزرنے کے وقت نازل ہوئی، یعنی 1/3 رات گزر گئی تھی، اس وقت یہ والی آیات نازل ہوئی۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت حاضر تھیں، انہوں نے عرض کیا کہ اجازت ہو تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو اسی وقت اس کی خبر کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہوا تو ابھی لوگوں کا ہجوم ہو جائے گا، رات کی نیند مشکل ہو جائے گی۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 50ویں رات کے بعد صبح کی نماز پڑھ کر میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا، اور حالت وہ تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے کہ مجھ پر میری جان اور زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو چکی تھی۔ اچانک میں نے سلعہ پہاڑ کے اوپر سے کسی چلانے والے آدمی کی آواز سنی جو بلند آواز کہہ رہا تھا کہ اے کعب بن مالک بشارت ہو۔ محمد بن عمر کی روایت میں ہے کہ بلند آواز سے کہنے والے ابو بکر تھے، جنہوں نے جبل سعا پر چڑھ کر یہ آواز دی کہ اللہ نے کعب کی توبہ قبول فرما لی، بشارت ہو۔ اور عقبہ کی روایت میں ہے کہ یہ خوشخبری حضرت کعب کو سنانے کے لیے 2 آدمی دوڑے، ان میں سے ایک آگے بڑھ گیا تو جو پیچھے رہ گیا تھا اس نے کہا کہ سلعہ پہاڑ پر چڑھ کر آواز دے دی جائے۔ اور کہا جاتا ہے کہ دوڑنے والے 2 بزرگ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما تھے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آواز سن کر میں سجدے میں گر گیا اور انتہائی فرحت سے رونے لگا، اور مجھے معلوم ہو گیا کہ اب کشادگی آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ کرام کو ہماری توبہ قبول ہونے کی خوشخبری دی تھی۔ اب سب کی طرف سے ہم تینوں کو مبارکباد دینے کے لیے دوڑ پڑے۔ بعض لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر میرے پاس پہنچے، مگر پہاڑ سے آواز دینے والے کی آواز سب سے پہلے پہنچ گئی۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے نکلا تو لوگ جوک در جوک مجھے مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے۔ کعب فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آپ کے گرد صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ مجھے دیکھ کے سب سے پہلے طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہو کر میری طرف لپکے اور مجھ سے مصافحہ کر کے قبول توبہ پر مبارکباد دے دی۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولتا۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اے کعب بشارت ہو تمہیں ایک مبارک دن کی جو تمہاری عمر میں پیدائش سے لے کر آج تک سب سے زیادہ بہتر دن ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حکم آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، تم نے سچ بولا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری سچائی کو ظاہر فرما دیا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنا سب مال و متاع سے نکل جاؤں، سب کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کچھ مال اپنی ضرورت کے لیے رہنے دو، بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اچھا میں آدھا مال صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا اور کہا کہ 1/3 مال کی اجازت ہوگی، یعنی 1/3 مال جو ہے وہ صدقہ کرو۔ تو آپ نے اس کو قبول فرما لیا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی ہے، اس لیے میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ رہوں گا کبھی سچ کے سوا کوئی کلمہ نہیں بولوں گا۔ پھر فرمایا کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سچ بولنے کا عہد کیا تھا، الحمدللہ کہ آج تک کوئی کلمہ جھوٹ کا میری زبان پر نہیں آیا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی میں بھی مجھے اس سے محفوظ رکھیں گے۔ قائب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اسلام کے بعد سب سے بڑی نعمت مجھے نہیں ملی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا، جھوٹ سے پرہیز کیا، کیونکہ اگر میں جھوٹ بولتا تو اسی طرح ہلاکت میں پڑ جاتا جس طرح دوسرے جھوٹی قسمیں کھانے والے ہلاک ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مقاطعہ 50 دن تک جاری رہنے کا حکمت یہ ذکر کی جا رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں بھی 50 دن ہی صرف کیے تھے انہوں نے، یعنی 50 دن ہی وہاں پر رہے تھے، تو یہ اسی لیے 50 دن ان سے مقاطعہ کیا گیا اور ان کے ساتھ بات چیت نہیں کی گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ان آیات کا دوبارہ دیکھ لیجئے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور ان تینوں پر بھی اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی ہے جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب ان پر یہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی، ان کی زندگیاں ان پر دوبھر ہو گئیں،
اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی پکڑ سے خود اسی کی پناہ میں آئے بغیر کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی، تو پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا تاکہ وہ آئندہ اللہ ہی سے رجوع کیا کریں۔ یقین جانو اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ ٹھیک ہے، یعنی سچے لوگوں کی حیثیت سے قیامت تک کے لیے ان کا ذکر آ گیا، اور ان کو کہا گیا کہ سچائی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اس لیے سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ اس لیے انسان کو اپنی صحبت میں سچے لوگوں کو رکھنا چاہیے جو زبان کے بھی سچے ہوں اور عمل کے بھی سچے ہوں۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ ٹھیک ہے، مدینہ کے باشندوں اور اس کے ارد گرد کے دیہات میں رہنے والوں کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول کا ساتھ دینے سے پیچھے رہیں، اور نہ یہ جائز تھا کہ وہ بس اپنی جان پیاری سمجھ کے اس کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے بے فکر ہو کر بیٹھیں۔ یہ اس لیے کہ ان مجاہدین کو جب کبھی اللہ کے راستے میں پیاس لگتی ہے یا تھکن ہوتی ہے یا بھوک لگتی ہے یا وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو کافروں کو گھٹن میں ڈالے یا دشمن کے مقابلے میں کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو ان کے نامہ اعمال نامے میں ہر ایسے کام کے وقت ایک نیک عمل ضرور لکھا جاتا ہے۔ یقین جانو کہ اللہ نیک لوگوں کے کسی عمل کو بیکار جانے نہیں دیتا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ نیز وہ جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ خرچ چھوٹا ہو یا بڑا، اور جس کسی وادی کو وہ پار کرتے ہیں، اس سب کو ان کے اعمال نامے میں نیکی کے طور پر لکھا جاتا ہے، تاکہ اللہ انہیں ہر ایسے عمل پر جزا دے، وہ جزا دے جو اس کے بہترین اعمال کے لیے مقرر ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ بعض اعمال دیکھنے میں تو ہمیں چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن ان کا ثواب ان مجاہدین کے بہترین اعمال کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ کچھ اعمال چھوٹے نظر آتے ہیں ہمیں، لیکن وہ ان مجاہدین کے بہترین اعمال کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر قرآن کریم میں احسن بہترین اعمال کی صفت قرار ان کو دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ جو ہے بات کی گئی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی رائے گاہ نہیں جانے دیتے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس لیے چھوٹے عمل کو بھی ہم وہ نہ سمجھیں کہ یہ ہم چھوٹا سمجھ کے اس کو چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کا سبق ہم اپنا اتنا ہی رکھتے ہیں۔ اگلی آیت جو ہے وہ بھی اس میں بھی بہت تفصیل ہے دین اسلام کو یعنی تبلیغ کے حوالے سے، دین کو سمجھ کر پڑھنے کے حوالے سے، طلب علم کے حوالے سے۔ اس حدیث کو، اس آیت کو انشاءاللہ ہم کل پہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، یہ سوال ہے تو پوچھ لیجئے تو کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ جی کوئی سوال ہے؟ جی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔